چیز ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے وہ مال کو، دولت کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو آپ لوگ بتائیے کہ یہ مال دولت اٹ سیلف خود اپنی ذات میں کوئی بری چیز ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس بہت بینک بیلنس ہے، وہ کوئی بری چیز ہے؟ ایک آدمی نے 5 منزلہ عمارت بنوا لی، وہ کوئی بری چیز ہے؟ بری چیز ہے کیا؟ جس چیز کو کنڈم کیا گیا ہے، جس چیز کو برا بتایا گیا ہے. مولانا رومی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، فارسی میں ان کا ایک شعر ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ ہر کے از خدا غافل کنت دنیاز. جس دنیا کی برائی بیان کی گئی، جس دنیا کو برا بتلایا گیا ہے، وہ چیز ہے جو خدا سے غافل کر دے. وہ جو بینک بیلنس ہے وہ برا اس وقت ہے جب وہ آپ کو خدا سے غافل کر دے. وہ جو آپ نے عمارت بنا رکھی ہے وہ بری اس وقت ہے جب وہ آپ کو خدا سے غافل کر دے. اگر بینک بیلنس آپ کو خدا سے غافل نہیں کر رہا ہے پھر وہ اچھی چیز ہے. عمارت بنا رکھی ہے، آپ نے پراپرٹی خرید رکھی ہے، جائیدادیں خرید رکھی ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ خدا سے غافل نہیں کر رہے ہیں تو پھر وہ بری چیز نہیں ہے. پھر وہ والی دنیا نہیں ہے جس کی مذمت آئی ہے، جس کو برا بیان کیا گیا ہے. تو مال جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ وہ آزمائش ہے. ایک موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ واللہ مل فقر اخشى علیکم، کہ مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ تمہارے اوپر حالات تنگ ہو جائیں گے، تم فقر و فاقہ کا شکار ہو جاؤ گے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقے کی پیشین گوئی کی ہے. لیکن مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا تم پر کھول دی جائے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کھول دی گئی تھی، پھر تم جو ہے اس میں ایسے لگ جاؤ، یعنی کمپٹیشن میں ایسے لگ جاؤ جیسے کہ پہلے لوگ لگ گئے تھے، اور وہ تم کو غافل کر دے جیسا کہ ان کو غافل کر دیا تھا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ مال اور دولت یعنی آگے آئے گا. اب ظاہر ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے جو فتوحات دی ہیں تو مال دولت کے ڈھیر لگ گئے. تو اس کے لیے حضور نے فرمایا تھا کہ دنیا تو تم پر کھول دی جائے گی، لیکن اس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ کمپٹیشن میں بہت زیادہ ہوس میں کا شکار نہ ہو جانا کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بھول جاؤ، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاؤ. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، اس کی ہوس نے تم کو غافل رکھا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے. کلا سوف تعلمون، تم کو معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز تم کو معلوم ہو جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، یقینی طور پر تم کو معلوم ہو جائے گا. ثم لترون، کہ تم جہنم کی آگ کو دیکھو گے اور پھر تم سے دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو مال دولت تو آئے گی لیکن خدا کی یاد سے وہ غافل نہ کرے، تب وہ نعمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر ایک امت کا ایک فتنہ رہا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث ہے. ہر ایک امت کی آزمائش رہی ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل کی آزمائش عورتوں میں تھی، اور ایسے ہی آپ نے یہ پڑھا بنی اسرائیل کی ایک قوم کو آزمائش یہ دی گئی تھی کہ ان کو سنیچر کے دن شکار نہیں کرنا ہے. تو ہر ایک قوم کی کوئی نہ کوئی آزمائش رہی ہے. حضور نے فرمایا میری امت کی جو آزمائش ہے، فتنہ مانے آزمائش، وہ مال ہے. تو مال آزمائش کیسے ہے؟ مال ایسے آزمائش ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اگر کسی انسان کو دیا ہے تو وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کا صحیح استعمال کرتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی پر ہاتھ تنگ کیا ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے یا جزا فضا کرتا ہے. تو مال مل جائے یہ بھی آزمائش ہے کہ صبر کرتا ہے بندہ یا صبر نہیں، شکر کرتا ہے یا بندہ شکر نہیں کرتا ہے. مال نہیں ملا ہے تو صبر کرتا ہے یا صبر نہیں کرتا ہے. تو دونوں طرح سے مال آزمائش ہے. تو حضور نے فرمایا مال آزمائش ہے. اور ایک اور حدیث میں نے جو ذکر کی کہ جیسے مال کے بارے میں کہا گیا کہ یہ آزمائش ہے، ایسے ہی حضور نے فرمایا ترکت بعدی ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے اس سے زیادہ نقصان دہ کوئی آزمائش نہیں چھوڑی جتنی کہ عورتیں ہیں. جس سے مال کے بارے میں فرمایا کہ مال سے آزمائش ہے، ایسے ہی جو عورتیں ہیں یہ بھی آزمائش ہیں. یعنی اگر اپنی بیوی ہے تو ہو سکتا ہے کبھی وہ
اس طریقے کے خرچے اور اس طریقے کی فرمائشیں کرے کہ انسان خدا کو بھول جائے، اور اگر غیر ہے تو پھر وہ آزمائش ہے ہی، ہم جانتے ہیں۔ یعنی کہتے ہی ہیں کہ عورت جو ہے وہ مرد کے ویک پوائنٹ ہے، یعنی یہ مردوں کو بھی ریلائز کرنا چاہیے کہ ہماری جو کمزوری ہے وہ عورت ہے، تبھی وہ اپنے آپ کو سیف رکھ سکتے ہیں۔ اور عورت کو بھی اس بات کو ریلائز کرنا چاہیے کہ مرد کی کمزوری عورت ہے، یعنی ہم ہیں، تبھی وہ اپنے آپ کو سیف رکھ سکتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ مال بھی آزمائش ہے اور عورتیں بھی آزمائش ہیں، اور کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو فساد ہے اس کے پیچھے 3 چیزیں رہتی ہیں: زن، زر، زمین۔ زن فارسی لفظ ہے، معنی عورت، زر مال دولت، زمین۔ زیادہ تر فساد کے پیچھے آپ کو یہی 3 چیزیں ملیں گی۔ تو یہ بہرحال آزمائش ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے، تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرہم، ہلاکت ہو دینار کے غلام پر اور ہلاکت ہو درہم کے غلام کے لیے۔ یعنی دینار اور درہم کا غلام کون ہے؟ یعنی جو مال کے کمانے کے سلسلے میں حلال اور حرام کی کوئی پرواہ نہ کرے، جس کو جائز اور ناجائز کا کوئی خیال نہ ہو، صحیح اور غلط کی کوئی پرواہ نہیں، اس کی یہ آرزو ہے کہ بس مال کسی طریقے سے میرے پاس آ جائے، تو یہ جو ہے دینار اور درہم، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں پیسوں کا غلام بن جاتا ہے، تو یہ پیسوں کا جو غلام بن جائے، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کی بد دعا کی ہے۔ اب ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے ہلاکت کی بد دعا کریں، وہ پیسے اکٹھا کر بھی لے، پیسے سمیٹ بھی لے، تو پھر اس میں ظاہر ہے کبھی بھی برکت کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر آپ برکت، اور پھر وہ جو شکایتیں رہتی ہیں نا کہ برکت نہیں ہو رہی ہے، بیماریاں ہیں، مقدمات ہیں، ڈپریشن ہے، اور 50 قسم کے جو ہے مسائل ہیں، وہ سب چیزیں رہیں، وہ اسی وجہ سے، یعنی یہ کہ اصل جو مال کے اندر ہونا چاہیے چیز، وہ برکت ہونا چاہیے۔ یعنی کثرت بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، اگر کثرت بری چیز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مال کی برکت کی بھی دعا دی ہے اور مال کی کثرت کی بھی دعا دی ہے۔ تو مال کی کثرت بھی اہم ہے، لیکن کثرت کے ساتھ ساتھ اگر برکت نہیں ہے تو پھر وہ کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی۔